बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे बहुत अच्छी सेहत के साथ आपने अपना वीकेंड एंजॉय किया होगा। आज का सेशन हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक सुपर पावर के बारे में जो हम सब के अंदर मौजूद है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसमें देखते हैं कि हमारे सीखने को क्या कुछ मौजूद है। आज का जो सेशन प्लान किया गया, अगेन एक कोट के साथ हम इसे लिंक करेंगे। पहले मैं उस कोट को एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो आप सबके सामने रखी जाएगी। आगाज़ करते हैं और आगाज़ से पहले अपना तारुफ, मेरा नाम साकिब रसूल है और मैं एक चार्टर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर हूँ। आज की जो कोट थी जिसको मैंने चुना, अगेन सोशल मीडिया से कुछ ब्राउज कर रहा था मैं लिंक्डइन पे, और उसमें जो मुझे दिखाई दिया तो उसमें से एक बात को पिक किया और उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोट कुछ यूँ थी: सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर, वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसे हम खुद एतमादी कहते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी और इसे एक सुपर पावर कहा गया। सुपर पावर कैसे है कि इंसान का जो एतमाद है वही उसको ज़िंदगी के बहुत सारे मकामात तक लेके जाता है। और जितने भी आप दुनिया में इवेंट्स देखें या जितने भी दुनिया में बड़े लोग या मतवस्त दर्जे के लोग या जिस लेवल पे भी कोई शख्स है, अगर वो किसी काम को शुरू करने का तहैया कर लेता है, किसी काम का आगाज़ करने का प्लान करता है, तो ये खुद एतमादी है जो उस काम को करवा देती है। और जब आप अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कर दें, अपनी ज़ात के ऊपर आपका एतमाद बढ़ जाए, तो डेफिनेट है कि उस वक्त आप अपने अंदर एक ऐसी क़ुव्वत महसूस करते हैं जो आपको मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में लेके जाती है। अब यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या ख़ुद एतमादी अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाती है या ये एक स्किल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी एक स्किल है, एक महारत है जिसको आप वक्त गुजरने के साथ साथ हासिल कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप उसमें परसिस्टेंट हैं, उसमें अगर आप कॉन्टीन्यूसली उसको बार बार रिपीट करते चले जाएं, तो आप उसमें एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अब इसमें अमूमन ये होता है कि आपने सबसे पहली चीज़ जो देखनी है कि आपने इसके बारे में सोचना है। मिसाल ले लीजिए, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के दरमियान बातचीत करना, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, इसको हासिल किया जा सकता है। अब इस स्किल को या आर्ट को या इस बातचीत करने के अंदाज को कैसे हासिल किया जा सकता है और इसमें खुद एतमादी कैसे आती है। अब दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुकर्रर हैं या जो ऑडियंस के साथ बात करते हैं, अपने नाजरीन के साथ बात करते हैं, तो ये उनके अंदर कोई बिल्ट इन क्वालिटी नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो स्टेप बाय स्टेप सीखते चले गए। तो अगर हम इसको मुख्तसर कर दें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी क्या है, तो ये एक एटीट्यूड है जिसे हम एक रवैये का नाम दे सकते हैं, जो आपको अपनी स्किल्स या अपनी एबिलिटीज़ पे होता है। जो आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं उनके ऊपर जब आपका अपना एतमाद हो जाता है, तो उस एतमाद को आप अपने रवैये के अंदर लेके आ जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट शुरू करते हो, आपका एतमाद अपने ऊपर बढ़ जाता है और आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। सबसे अहम चीज़ जो खुद एतमादी का बायस बनती है वो ये है कि आपको अपनी कमज़ोरियों और दूसरी साइड पे जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं या जो आपके अंदर स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं, उनके ऊपर आपको मुकम्मल अबूर होता है। आपको पता होता है कि कौन से एरियाज़ में आप बहुत अच्छे हैं, कौन से ऐसी जगह हैं, कौन से ऐसे आपकी ज़ात के अंदर खला हैं जिनमें खामियां मौजूद हैं। तो खामियां और खूबियां दोनों का जब आपको अदराक हो जाए, तो उसके बाद आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसे मैंने कहा खुद एतमादी, ये बढ़ जाता है। अब इसके अलावा अमूमन ये होता है कि इसमें जो पॉजिटिव साइड है कि अगर आपको अपने अपने आप का या अपनी ज़ात का जो पॉजिटिव व्यू है, अगर उसका इल्म हो जाए, तो डेफिनेट है कि आपके अंदर जो सुपर पावर है वो बाहर आएगी और आप अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो अहम चीज़ है
وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن، اپنی ذات کے حوالے سے جو آپ کی توقعات ہیں ان کو سیٹ کرتے ہو اور اپنے گولز سیٹ کرتے ہو. پھر جب آپ گولز سیٹ کر لو گے تو ان گولز کو اپنی اندر اپنی ذات کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو. اور اس حوالے سے جو کرٹیسزم ہے جو معاشرے میں جب بھی آپ کوئی نیا کام یا کوئی بھی کام کرنا شروع کریں تو آپ کی عزیز و اقارب، آپ کے دوست، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، جو آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب آپ اپنے خود اعتمادی کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں گے اور اپنی ذات کے اندر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیں گے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ جو سپر پاور ہے وہ انلیش ہو جائے گی، وہ سامنے آ جائے گی اور اس کی مدد سے آپ بڑے سے بڑا گول اچیو کر لو گے. تو یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک سکل ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے. اب اس میں ہماری زندگی کے اندر امپورٹنس کیا ہے، کیوں اہم ہے یہ سیلف کانفیڈنس؟ تو ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ جو آپ کا اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہے یہ آپ کو زندگی کے مختلف طرح کے جو ایکسپیرینسز ہیں، جو تجربات ہیں، ان کی طرف لے کے جاتا ہے. اور جب ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم آگے کی سوچتے ہیں، اور اس آگے کی سوچ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں، اور ان اپرچونٹیز یا ان امکانات کی طرف جن کی طرف ہم نے جانا ہے یا جو ہمارے زندگی کے نیکسٹ وینچر ہیں، جیسے آپ نے کالج میں ایڈمیشن لیا، کوئی ڈگری پروگرام سلیکٹ کیا، جاب کے لیے اپلائی کیا، یا زندگی کے تمام معاملات میں جب آپ کو اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے، چیز آپ کی یہ سپر پاور آپ کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اب اس میں جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو تو آپ اپنی اچیومنٹس کو، اپنی ایفرٹس کو ایکنالج کرتے ہو، آپ اپنی ذات کے حوالے سے ایک چیئر لیڈر بن جاتے ہو. جب آپ کچھ اچیو کرتے ہو تو آپ اس کو اپنی ذات کے حوالے سے سیلیبریٹ کرتے ہو، اسے ویلیڈیٹ کرتے ہو کہ ہاں میں نے یہ اچیو کر لیا. اور جب آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو کہ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں تو اس کے بعد آپ کے لیے نئے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آج کے سیشن کا جو سب سے اہم پورشن ہے وہ اب آ رہا ہے کہ آپ نے سیلف کانفیڈنس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ خود اعتمادی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے کچھ ٹپس ہیں جو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز آ جائے جس میں آپ سمجھتے ہو کہ ہاں خود اعتمادی ان باتوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، تو یو آر مور دین ویلکم ٹو شیئر ان دا کامنٹ سیکشن. تو اس میں آپ ضرور بتائیے کہ کیسے ہم اپنی خود اعتمادی کو بحال کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی کے حوالے سے ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے زندگی میں آلریڈی کیا اچیو کیا. کیا یہ جو اچیومنٹ تھی وہ آسان تھی؟ سو لیٹ اسٹارٹ فرام دا بگننگ. کیا آپ نے اسکول لیول پہ کچھ کلاسز پاس کر لیں؟ دیٹس یور اچیومنٹ. اس کے علاوہ اگر آپ نیکسٹ لیول کالج، یونیورسٹی، یا اگر اس سے پہلے آپ نے عملی زندگی میں اپنا کوئی کام شروع کیا، کوئی ایسی اچیومنٹ حاصل کر لی، کوئی ایسا کام کر لیا جس کی مدد سے آپ نے اپنی زندگی کو آسان بنا لیا، کاروبار میں آ گئے، جاب میں چلے گئے، وٹس ایور جو بھی آپ کی زندگی کے اندر اچیومنٹس ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے. اور اس کے بعد جب ان اچیومنٹس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اوپر پراؤڈ فیل ہوگا کہ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں. یعنی اگر وہ چیزیں ہو گئی ہیں تو ڈیفینیٹ ہے کہ جو نیکسٹ آپ کی زندگی کے ٹارگٹس ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کے مقاصد یا جو آپ نے اپنے گولز سیٹ کیے ہیں ان کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اس میں پھر اہم چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں یا کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بہت اچھے ہیں. جب آپ کو اپنے اسکل سیٹ کا پتہ چل جائے گا، اپنے اسٹرینتھس کا، اپنی جو مضبوطی ہے، جو آپ کے اندر قوت ارادی لانے والی چیزیں ہیں، جو آپ کے پاس آپ کے ٹولز ہیں، جو آپ کی سکلز ہیں، جب ان کو آپ پہچان لو گے، یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لو گے تو اس کے بعد آپ اپنی جو باقی رہنے والی چیزیں جو بھی آپ کے گولز کی طرف لے جاتی ہیں، ان کمپیٹنسیز کو، ان صلاحیتوں کو آپ حاصل کیجئے، اور ڈیفینیٹ ہے کہ اس کے بعد کامیابی آپ کے پہنچ چومے گی. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو خود اعتمادی کو بحال کرنے میں یا خود اعتمادی کو حاصل کرنے میں
بہت معاون ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے گولز کو سیٹ کیجئے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ سے بات کیجئے، کوئی ایسی ہابی، کوئی ایسا شوق پالیے جس سے آپ کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو اور آپ اپنے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پازیٹیو تھاٹس ہیں، جو مثبت سوچ ہے، اس کو آپ ترویج دیجئے، ایسے لوگوں سے بات کیجئے جو آپ کو انکریج کریں، اور جو کمپلیمنٹس ہوتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بھی لوگ آپ کو نیگیٹو یا پازیٹیو دونوں سائڈز پہ کمپلیمنٹس دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے آپ کو اپنی رائے کا اظہار کریں، ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے، ہاں نہیں ہو سکتا، تو اگر آپ کے اوپر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی آپ کی خود اعتمادی کی طرف ایک سٹیپ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اکثر ہم اپنے ذات کے اندر سیلف کرٹیسزم جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہم سیلف کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں، اپنا محاسبہ خود کر رہے ہوتے ہیں، تو سیلف کرٹیسزم کی بجائے آپ سیلف کمپیشن کی طرف جائیے، اپنے ساتھ بھی کچھ ہمدردی کے دو بول بول دیجئے کہ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں، میرے سے یہ غلطی ہوئی، اپنی غلطیوں کو سدھاریے۔ اور جب آپ سیلف کرٹیسزم کو کم کریں گے اپنی ذات کے حوالے سے، آلدو یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے، لیکن جب آپ سیلف کمپیشنیٹ ہو جاؤ گے، اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی کرو گے، تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ اپنی گولز کو اچیو کرو گے۔ اس کے بعد جو لاسٹ بات ہے جو آپ نے خود سے انالائز کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریئل ورتھ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ریئل ورتھ کو کیسے جانا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگین جو پہلا فارمولا ہے کہ آپ اپنی پریویس اچیومنٹس کو دیکھیے، اور جو آنے والے گولز یا ٹارگٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں ان پہ آپ سوچ بچار کر کے جو بھی آپ کے اندر ایسے ایریاز ہیں جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے، ان کو بہتری کی طرف لے جائیے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں خیریت سے رہیں، آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر اس سیشن میں آپ کو کچھ باتیں اچھی لگیں، یا کوئی ایسا آئیڈیا یا تھاٹ یا کوئی ایسی چیز جو سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، اسے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سیشن میں کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ کی جو انکریجمنٹ ہے وہ انشاءاللہ مزید ٹاپکس کی طرف لے جائے گی۔ ہم بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ کی سیلف گروتھ کے حوالے سے ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ ود دی پیسج آف ٹائم انشاءاللہ یہ ساتھ بنا رہے تو اس میں مزید آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ حافظ۔